اوتاق رائٹر ریاض عاقب کوہلر۔ بابا سائیں میری بیوی وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے نہیں جائے گی۔ اگر اس بات پر وہ خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے اپنے گوٹ کی دیرینہ رسم کی مخالفت کی۔ پتر، پتہ ہے کہ وڈیر سائیں اس بات کا کتنا برا مناتا ہے؟ والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور تم کوئی پہلے فرد نہیں ہو جو اپنی دلہن کے ساتھ وہاں جا رہے ہو۔ سارے گوٹ کے نئے شادی شدہ جوڑے وڈیرے سائیں کی قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں۔ بابا سائیں، کہہ جو دیا زلیخا کو میں کبھی بھی اس پر ہوس متکبر بڈھے کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ میری عزت ہے اور میں یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، جبکہ وہ پیر فرتوت اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو تنہا اپنے حجرے میں بلاتا ہے۔ یہ کس قانون اور کس شریعت میں ہے کہ نئی نویلی دلہن کو گاؤں کے وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے بھیجا جائے، اور وہ بھی اکیلے کمرے میں؟ پتر، تم نے وہ کہاوت سنی نہیں کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جاتا؟ بوڑھا الہی بخش اپنے باغی بیٹے کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا تھا، مگر فرسودہ رسموں سے بغاوت کرنے والا اس کا پڑھا لکھا بیٹا کسی صورت اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بابا سائیں، بس چند دنوں کی بات ہے، میں نے اپنے دوست ثناء اللہ کو بتا دیا، جو ہی شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملا ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ بہرحال میرا کام تھا تمہیں سمجھانا۔ اس کا باپ گویا ہار مانتے ہوئے بولا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، کچھ نہیں ہوتا، اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ عبدالقادر باپ کو تسلی دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حسین و جمیل بیوی زلیخا چارپائی پر بیٹھی اپنے شوہر اور سسر کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود شہر کی باسی اور دیہات کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھی۔ اپنے سسر، جو رشتے میں اس کے پھوپھا لگتا تھا، کی باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کس وجہ سے اس رشتے سے ناخوش تھا۔ یہ تو عبدالقادر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں اس رشتے کے لیے ڈٹ گئی اور اس کے باپ کو عبدالقادر کا رشتہ قبول کرنا پڑا۔ البتہ وہ عبدالقادر سے یہ عہد لینا نہیں بھولا تھا کہ وہ جلد ہی گوٹ چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائیں گے۔ عبدالقادر خود بھی گوٹ کی زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی گوٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈنے کے بعد ہی شادی کرے گا، مگر جب زلیخا کی زبانی اسے پتہ چلا کہ والد زلیخا کی شادی کسی اور جگہ کرنے پر تول رہا ہے، تو شہر آباد ہونے سے پہلے اس نے اپنا گھر آباد کرنا ضروری سمجھا۔ کو زلیخا اور اس کے لیے ماموں کے 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں چند دنوں کے لیے جگہ نکل آتی، مگر اس طرح اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑنا پڑتا، اور ایسا کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ یوں بھی کچھ دنوں کی بات ہی گوٹ والے گھر کا سودا کر کے اس سے بیانہ بھی لے لیا تھا۔ صرف شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ وہاں منتقل ہو جاتے۔ عبدالقادر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کھڑی ہوگی۔ میں نے وڈیرے سے ملنے کے لیے نہیں جانا، شوہر کے پہلو سے چمٹتے ہوئے وہ لاڈ سے بولی۔ تو میں تمہیں کب بھیج رہا ہوں؟ عبدالقادر اسے ساتھ لیے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھوپھا جان جو ضد کر رہے ہیں، اس نے پریشانی ظاہر کی۔ تو کیا ہوا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ مرضی تو میری چلے گی نا، اور میں تمہیں کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے وہ وڈیرا ہو یا کوئی دوسرا تیسرا۔ اس کی بات پر زلیخا نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ عبدالقادر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وڈیرا اللہ داد بڑے کروفر سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ 2 خدمتگار اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے۔ سامنے چند آدمی فرش پر بچھی دری پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ سنا بھئی رمجو، کیا نئی تازی ہے؟ وڈیرے نے دری پہ بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ سائیں، کوئی خاص تو نہیں ہے، رمضان عرف رمجو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سنا ہے الہی بخش کے پتر نے شادی کر لی ہے؟ وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سائیں، رمضان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دولہا دلہن قدم بوسی کے لیے نہیں آئے؟ وڈیرے کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سائیں، الہی بخش کا بیٹا میرے بیٹے اسلم کا دوست ہے۔ اسلم کی یہی بات پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ وڈیرا سائیں کیوں نہ ہو۔ رمضان کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھے دلدار علی نے جواب دیا۔ کیا؟ وڈیرا اچھل کر سیدھا ہوا۔ کیا بک رہے ہو؟ سائیں، میرا بیٹا یہی بتا رہا تھا۔ دلدار علی حق لا گیا تھا۔ رمجو، الہی بخش کو بلاؤ۔ جی سائیں۔ رمضان جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے آنے تک وڈیرا اضطراری انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا۔ جلد ہی وہ الہی بخش کے ہمراہ لوٹ آیا۔ الہی بخش نے اندر داخل ہوتے ہی وڈیرے کے پاؤں چھوئے اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھئی بخشو، سنا ہے بیٹے کی شادی کر دی ہے؟ وڈیرے نے اسے گھورتے ہوئے رعونت سے پوچھا۔ جی سرکار۔ الہی بخش نے تھوک نکلتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کب؟ وڈیرے نے اگلا سوال کیا۔
2-3 दिन हो गए हैं साईं, इलाही बख्श धीमे लहजे में बोला। 2-3 दिन? वडेरे के लहजे में पुरजलाल हैरानी थी। मगर इस गांव में तो परखों से रवाज चला आ रहा है कि शादी की सुबह दूल्हा दुल्हन कोर्ट के वडेरे को सलाम करने आते हैं। जी साईं, इलाही बख्श हकलाते हुए सर झुका गया। जब मालूम है तो फिर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ? वडेरे ने गजबनाक होते हुए कहा। साईं सरकार, बच्चा है, ख्याल नहीं रहा होगा। इलाही बख्श थर थर कांपने लग गया था। तो घर में बड़ा कोई नहीं था उसे समझाने के लिए? साईं बताया था, असल में बहू की तबीयत थोड़ी नासाज थी इसलिए। बकवास बंद करो बख्शू, वडेरा धाड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कुछ पता नहीं है कि गोट में क्या हो रहा है और तुम्हारा बेटा लोगों से क्या कहता फिर रहा है। माफ़ी चाहता हूँ सरकार, बच्चा है, ना समझ है, मैं समझा दूंगा। इलाही बख्श का रंग खौफ से जर्द हो गया था। समझाने की ज़रूरत पहले थी बख्शू, अब वक्त गुजर गया है। मैं उसकी मनहूस की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब उसकी दुल्हन अकेले मुझे सलाम करने के लिए आएगी। जी सरकार, इलाही बख्श ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। वडेरा हाथ से उसे जाने का इशारा करके अपनी मूंछों को ताव देने लगा। बाबा साईं, वडेरा जो कर सकता है कर ले, जुलेखा उसे सलाम करने नहीं जाएगी। अब्दुल कादिर अपने वालिद की बात सुनते ही इनकार में सर हिला दिया। इलाही बख्श ने मल्तजी होकर कहा, पुत्र मेरे बुढ़ापे पे रहम खाओ, ये ना इस जिद से तुम्हें कोई ऐसा नुकसान पहुंचे जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। बाबा साईं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अब्दुल कादिर जिद होकर बोला। ये बेगैरती है, मेरी बीवी मेरी इज्जत है, मैं उसे किस तरह वडेरे के पास भेज सकता हूँ? और जहाँ तक ताल्लुक है फ़ायदे नुकसान का, तो वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वडेरे के हाथ में नहीं। अरे तू ही इसे कुछ कह दे, शायद तेरी बात इसकी अकल में आ जाए। इलाही बख्श अपनी बीवी को मुखातिब हुआ। मैं क्या कहूँ? उसकी बीवी धीमे लहजे में बोली। मैं तो बस उसकी खैरियत की दुआ ही मांग सकती हूँ। खाली दुआओं से काम नहीं चलता, इलाही बख्श चिल्लाया। दवा भी करना पड़ती है, वक्त आने पर वो भी हो जाएगी। अब्दुल कादिर इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। सुन लिया? बेटे के कमरे से निकलते ही उसने सर पकड़ लिया था। ये खुद भी मरेगा और इस बुढ़ापे में हमें भी खवार कराएगा। अल्लाह खैर करेगा अब्दुल कादिर के अब्बा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इलाही बख्श ने मशवरा देते हुए कहा, तुम बहू रानी की मिन्नत समाजत करो, शायद वो मान जाए। भतीजी है तुम्हारी, उसे कहो कि थोड़ी देर की तो बात है, बस वडेरे के पाँव को हाथ लगा कर ही तो वापस आ जाना है, वो उसे खा थोड़ी जाएगा। कादिर के अब्बा, मुझे ये बात ना बताओ कि कदमबोसी में कितनी देर लगती है। मैं खुद उस वडेरे के बाप की कदमबोसी के लिए जा चुकी हूँ। मैं किसी सूरत बहू को इस काम के लिए राज़ी नहीं करूँगी। यूँ भी हमारी बहू लाखों में एक है और ऐसी दुल्हनों को वडेरा जल्दी फारिग नहीं कियाता। फाड़ में जाओ, इलाही बख्श गुस्से से बोला। तुम माँ बनकर कर भी अपने बेटे की बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकती हो? हालांकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वडेरा साईं परखों के रस्मों रवाज का कितना ख्याल रखता है। अब्दुल कादिर की माँ इत्मीनान से बोली। कल परसों तक शायद हम शहर चले जाएं, फिर ना वडेरा रहेगा ना उसके रस्मों रवाज। और इलाही बख्श होंठ भेंच कर रह गया था। साईं, आपने याद किया है? थानेदार वडेरे को सलाम करता हुआ बैठक में दाखिल हुआ। वो गोट के लोगों के लिए बहुत बड़ी बला था, मगर वडेरे के सामने आकर वो भी भीगी बिल्ली बन जाता। हाँ थानेदार, एक छोटा सा काम आन पड़ा है। वडेरा हाजिरीन महफिल को हाथ के इशारे से जाने का कहते हुए बोला। उसका इशारा देखते ही तमाम लोग वहाँ से खिसक लिए। सिर्फ उसकी मट्ठी चापी करने वाले अपने काम में मसरूफ रहे। हुक्म करो साईं, थानेदार ने खुशामद लहजे में कहा। थानेदार, हम ज़रा पुरानी सोच के बंदे हैं। परखों के रस्म व रवाज हमें अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। अगर कोई इन रसूम को तोड़ने की कोशिश करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, और हम ऐसे शख्स को सबक सिखाए बिना नहीं रह सकते। बजाय इरशाद फरमाया साईं। वडेरा सांस लेने को रुका तो उस वक्फे को गनीमत जानते हुए थानेदार ने जल्दी से लुकमा दिया। इलाही बख्श दुकानदार से तो तुम वाकिफ होगे? जी सरकार, थानेदार ने इस बात में सर हिलाया। उसके बरखुरदार की शादी हुई है और दूल्हा दुल्हन गोट के रवाज के खिलाफ मेरी मुलाकात को नहीं आए। बख्शू के बेटे को अपनी दुल्हन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। बरखुरदार को ज़रा हवालात की सैर करवा दो। और वडेरा कमीनगी से मुस्कुराया। छोड़ देना, मगर उस वक्त जब सिफारिश के लिए दुल्हन रानी आए, क्या समझे? समझ गया सरकार, बिल्कुल समझ गया। थानेदार की आंखों में हवस और खबासत भरी चमक लहराने लगी थी। ठीक है जाओ, वडेरे ने मूंछों को ताव देने वाला दिलपसंद मशगला शुरू करते हुए थानेदार को जाने की इजाज़त देते हुए कहा। और हाँ, जाते वक्त मुंशी से चाय पानी का खर्चा लेते जाना। थानेदार ने झुककर उसे सलाम किया और उल्टे कदमों बैठक से निकल गया।
بابا سائیں یہ لو، عبد القادر نے کالے رنگ کا لفافہ والد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دکان اور گھر کی بقایا رقم ادا مرتضیٰ نے دے دی ہے، اور الحمدللہ ادا ثناء اللہ نے ہمارے لیے بھی گھر ڈھونڈ لیا ہے، کل انشاءاللہ نکل چلیں گے۔ اللہ کرے پتر خیریت سے نکل چلیں، الہی بخش نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ آمین کہہ کر عبد القادر یہ خوشخبری زلیخا کو سنانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، الہی بخش نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور تھانے دار ماں دو سپاہیوں کے دندناتا ہوا اندر گھس گیا۔ کیا ہو گیا تھانے دار صاحب؟ الہی بخش کھگیایا۔ کدھر ہے تمہارا پتر؟ تھانے دار نے کڑک کر پوچھا۔ عبد القادر کے کانوں میں بھی تھانے دار کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ زلیخا کو کمرے ہی میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر نکلا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو تم ہو عبد القادر؟ تھانے دار نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ذرا اس کی تلاشی لو، اس نے خرانٹ صورت سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ تھانے دار کی بات پوری ہوتے ہی دونوں سپاہی تیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ ایک سپاہی نے بے دردی سے اس کے ہاتھ مروڑ کر پشت کی جانب ہتھکڑی لگا دی، جبکہ دوسرا اس کی تلاشی لینے لگا۔ تھانے دار صاحب یہ کیا ہے؟ وہ ہکلایا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے پتر، تھانے دار طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے چھوٹا سا پیکٹ تھا تھانے دار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ملا ہے سر۔ ہاں، اس کا مطلب ہے مخبر کی اطلاع درست تھی، یہ پاؤڈر بیچتا ہے۔ تھانے دار نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ لے چلو اسے تھانے۔ خدا کا خوف کرو تھانے دار صاحب، اس پیکٹ کو تو میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، عبد القادر ہکلایا۔ اب تو دیکھ لیا ہے نا؟ اس کے عقب میں کھڑے سپاہی نے اسے دروازے کی جانب دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانے دار پتر رحم کرو، مہربانی کرو۔ بوڑھے الہی بخش نے تھانے دار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رحم بھی ہو جائے گا بزرگوں، بعد میں تھانے آ جانا، فی الحال تو ملزم کو تھانے لے جانا پڑے گا، کچھ قانونی تقاضے بھی تو ہمیں پورا کرنے پڑتے ہیں نا۔ یہ کہہ کر تھانے دار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ عبد القادر کو دھکے دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ الہی بخش اکیلا کھڑا روتا رہ گیا۔ اس کی بیوی گھر سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ پولیس والوں کے گھر سے نکلتے ہی زلیخا کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھوپھا جان، گھبرانا نہیں، اللہ پاک بہتر کرے گا، وہ الہی بخش کو تسلی دینے لگی، مگر خود اس کے دل میں ہزاروں اندیشے ہکلا رہے تھے۔ الہی بخش رو دینے والے لہجے میں بولا۔ بیٹی، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وڈیرے سے متھا نہ لگاؤ، وہ گوٹ کا بادشاہ ہے، مگر نہ تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا اور نہ عبد القادر کے کچھ ماننے کو تیار تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو بتاؤ کیا کر لو گے ہم؟ اسی وقت عبد القادر کی ماں نے گھر میں داخل ہو کر واویلا کیا۔ ہائے او میرے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کون سا جرم کر لیا میرے لال نے جو اسے پولیس پکڑ کر لے گی؟ اسے یقیناً کسی نے عبد القادر کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی اور وہ دوڑتی چلی آئی تھی۔ ہاں، جرم؟ الہی بخش استہزائی انداز میں ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں بے چارگی کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ جرم کیا کام ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وڈیرے کے قدم بوسی کو نہیں گیا؟ تو جاؤ نا وڈیرے کے پاس، اسے بتاؤ کہ مگر اس کے آگے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا بتاؤں، وہ بے بسی سے بولا۔ اس وقت تم تینوں نے میری ایک نہیں سنی تھی، اب بھگتو۔ پھوپھا جان، آپ تھانے دار کے پاس جا کر مکمکا کرنے کی کوشش کریں، جتنے پیسے وہ مانگتا ہے اس کے منہ پر ماریں، عبد القادر کے لیے میں اپنا تمام زیور بیچ دوں گی۔ زلیخا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ چلا جاتا ہوں تھانے بھی، بے بس انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ موزی تھانے دار مکمکا کرے گا، لازماً اسے وڈیرے کی طرف سے حکم ملا ہوگا اور وڈیرے سے پوچھ کر ہی وہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ زلیخا پر امید لہجے میں بولی۔ وڈیرے نے بھی تو ہمارا مالی نقصان کرانا ہوگا، قدم بوسی وغیرہ کا وقت تو یوں بھی گزر چکا ہے، اللہ پاک ہی جانے۔ پریشانی چہرے اور پراگندہ سوچوں کے ساتھ وہ گھر سے نکل آیا۔ برخوردار، اپنے تمام ساتھیوں کے نام آرام سے بتا دے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تھانے دار نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا ہوا سر اوپر کیا۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تمام وڈیرے کی کارستانی تھی، اسی کے حکم پر پولیس اسے پکڑ کر وہاں لائی تھی۔ یوں بھی آدمی اس کے سامنے اپنی بے گناہی کے بارے میں کچھ بولتا ہے جو حقیقت میں لا علم ہو، یہاں تو تھانے دار اس کی بے گناہی سے اچھی طرح واقف تھا، پھر اس کے سامنے اپنی بے گناہی کا واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے وڈیرے کی جانب سے جو ہدف ملا تھا وہ اس نے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی کیا؟ اس مرتبہ تھانے دار نے چھڑی اس کے پیٹ میں چبوئی۔ تھانے دار صاحب، میں نہ تو نشہ کرتا ہوں اور نہ کبھی اس کھنونے کاروبار سے میرا تعلق رہا ہے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تھانے دار نے بلند بانگ کہکا لگایا۔ ساتھ کھڑے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔
ویسے تمہاری بات تو دل کو لگتی ہے بے۔ جواباً عبد القادر نے کچھ نہیں کہا تھا، اسی وقت ایک سپاہی نے اندر داخل ہو کر سلوٹ کیا۔ سر جی، ملزم کا باپ آیا ہے، آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ ہاں، ہنکار ابھرتے ہوئے تھانے دار میں اس بات نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ الہی بخش کی آمد کی اطلاع دینے والے سپاہی کو کہہ کر وہ وہاں موجود دوسرے سپاہیوں کو بولا، تم لوگ ذرا اس سے تفتیش کرو کہ اس نے گوٹ کی دیرینہ رسوم کے خلاف کرنے کا سبق کہاں سے سیکھا، یہی بات میں اس کے باپ سے دریافت کر لوں۔ سپاہی عبد القادر کو دھکیلتے ہوئے اس کے دفتر سے باہر لے گئے۔ الہی بخش لرزتا کانپتا دونوں ہاتھ جوڑے دفتر میں داخل ہوا اور السلام علیکم تھانے دار صاحب کہہ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار نے اس کے سلام کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چند لمحے وہ اپنے میز پہ پڑی فائل کھول کر دیکھتا رہا اور پھر فائل بند کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے وہ الہی بخش کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بزرگوں، کیا مسئلہ ہے؟ سرکار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، نہ سمجھ ہے، جوان خون ہے، نہ دانستگی میں وڈیرے سائیں کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ سائیں معاف کر دو، آپ بڑے لوگ ہو، ہم اسے سمجھانے کے لیے تھانے لائے ہیں۔ پولیس کا کام ہی نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ 2-3 ماہ میں اس کی سمجھ میں یہ بات ایسی آ جائے گی کہ اپنی آل اولاد کو بھی ساری زندگی سمجھاتا رہے گا، اور یقیناً اگر تمہیں کسی نے یہ سمجھایا ہوتا تو تم اپنے بیٹے کو بھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ الہی بخش گڑ گڑایا، سائیں رحم کرو، اللہ سونا آپ پر کرم کرے گا، اور آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ تھانے دار استہزائی لہجے میں بولا، بابا یہ مہربانی وغیرہ اپنے پاس رکھو، میرے ساتھ تو نقد سودا کرو۔ آپ حکم کریں سرکار، الہی بخش ہاتھ جوڑتا بولا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ میں بہت غریب بندہ ہوں۔ تھانے دار نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، رقم وغیرہ چھوڑو بابا۔ تو پھر؟ الہی بخش کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ تھانے دار مکروہ لہجے میں بولا، شام کو اس کی بیوی کو بھیج دینا، میں ذرا اس سے بھی معلوم کر لوں کہ وہ وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے کیوں نہیں جا رہی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی کو چھوڑ دوں گا، بس اتنی سی بات ہے، اب خوش؟ بچپن ہی سے غلام معاشرے میں پلنے والے الہی بخش کے لیے یہ شرط صرف اس لیے کڑی تھی کہ اس کے بیٹے اور بہو نے اسے قبول نہیں کرنا تھا۔ وہ ہکلایا، سائیں مجھے چند دن کی مہلت دے دیں، کیونکہ بیٹے اور بہو سے مشورہ کیے بغیر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے نیم رضامند دیکھ کر تھانے دار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ پرسوں شام تک عبد القادر کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کے بعد تفتیش شروع ہو جائے گی۔ شاید وہ کسی کو قتل وغیرہ کرنے کا اعتراف کر کے پھانسی چڑھ جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حوالات سے فرار کی کوشش میں کسی پولیس والے کی گولی کا شکار ہو جائے۔ میرا مطلب تم سمجھ رہے ہو نا؟ تھانے دار نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، میں پرسوں تک اپنی بہو کو لے کر آؤں گا۔ تھانے دار نے تکبر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یوں بھی غریب اور بے بس لوگوں کے لیے پولیس تھانے دار فرعونی تو بن جاتے ہیں، نہ قانون کی پاسداری، نہ شرم و حیا، اور نہ اللہ پاک کا خوف۔ سائیں اگر اجازت ہو تو میں بیٹے سے مل لوں؟ ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے وہ الہی بخش کے ہمراہ ہو گیا۔ اسے اپنی فتح کا یقین آ گیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزارنے کی خیال ہی نے اس کی چال میں مستی بھر دی تھی، اور پھر اس کام کے لیے اسے وڈیرے سے بھی تو ٹھیک ٹھاک انعام ملنے کی توقع تھی، یعنی اس کی تو پانچوں گھی اور سر کڑائی میں تھا۔ حوالات کے ایک مخصوص کمرے میں پولیس کے 3 سپاہی عبد القادر کی خبر لے رہے تھے۔ 13 نمبر چھتر کے مسلسل استعمال نے عبد القادر کی چیخیں نکال دی تھیں، مگر ان وحشیوں کو کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے لیے تو یہ ایک دل پسند مشغلہ تھا۔ مظلوموں اور بے گناہوں کی پٹائی کرتے کرتے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تھے، اور ان کی ضمیر گہری نیند سوتے سوتے مردہ ہو چکے تھے۔ اب ایسے کام سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے، کہکے لگاتے اور خوشی سے جھوم جھوم جاتے۔ تھانے دار کی آمد پہ بھی ان کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ 1 منٹ، تھانے دار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا، اور وہ تینوں بد دلی سے پیچھے ہو گئے۔ عبد القادر کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ سپاہیوں کے ہاتھ رکتے ہی اس کی چیخیں تھمکی، لیکن بآواز بلند کرانا شروع ہو گیا۔ تم لوگ جاؤ۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ پرسوں شام تک اسے کچھ نہ کہنا، اس کے بعد البتہ تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی، اگر انہوں نے چاہا تو۔ تینوں سپاہی تھانے دار کو سلوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی تھانے دار الہی بخش کی طرف متوجہ ہوا، بزرگوں تم اپنے بیٹے سے گپ شپ کرو، مشورہ وغیرہ بھی کر لو، اور پرسوں شام کا وقت نہ بھولنا۔
یہ کہہ کر وہ خود بھی باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے حوالات کا سلاخوں والا دروازہ تالا کر دیا۔ الہی بخش حوالات کی سلاخوں کو تھام کر دکھی نظروں سے اپنے جوان بیٹے کو تکنے لگا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر عبدالقادر نے بمشکل اپنی کراہیں روکی تھی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا بابا سائیں، اس نے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ صبح ماموں جان کے پاس شہر چلے جائیں اور اسے تمام کہانی سنا دیں، وہ کوئی بہتر حل تلاش کر لیں گے۔ الہی بخش کوشش کے باوجود بیٹے کو تھانے دار کی شرط کے متعلق نہیں بتا سکا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹے کے ساتھ گزار کر وہ گھر واپس آ گیا۔ بیوی کو البتہ اس نے ساری بات من و اون بتلا دی تھی۔ اللہ سائیں اسے برباد کرے، اللہ سائیں اسے تباہ کرے، وہ کبھی خوشی اور آرام کا منہ نہ دیکھے۔ اس کی بیوی تھانے دار کو کوسنے لگی، اس طرح بد دعائیں دینے سے تو کام نہیں چلے گا نیک بخت، کوئی عملی تجویز سوچو، ورنہ وہ کسائی مار مار کر ہمارے بیٹے کو معذور کر دیں گے یا شاید جان سے ہی مار دیں۔ بہت ظالم اور سخت دل ہے وہ۔ قادر کے ابا تم شہر چلے جاؤ، بھائی جان پڑھے لکھے ہیں، وہ ضرور اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کی بیوی نے بھی وہی مشورہ دیا جو عبدالقادر نے دیا تھا، اور الہی بخش نے اگلی صبح شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ کیا؟ الہی بخش کی ساری بات سنتے ہی اس کا سالہ عمر حسین ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ تھانے دار کی یہ جرأت، سرکار کا ملازم ہوتے ہوئے اتنا غیر قانونی کام! بھائی جان، گوٹ کی سرکار وڈیرا اللہ داد ہے اور اس کی یہی منشا ہے، ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ظالم تھانے دار تو پولیس مقابلے کی آڑ میں عبدالقادر کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہمارے پاس اسے جھٹلانے کا کیا ثبوت ہوگا؟ تم فکر نہ کرو بخش بھائی، میں آج ہی وکیل کا بندوبست کرتا ہوں، جلدی عبدالقادر حوالات سے باہر ہوگا۔ نہیں بھائی جان، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے وکیل کیا تو جانے اور کون کون سے جرائم تھانے دار میرے بیٹے کے سر منڈ دے۔ وڈیرے کی وجہ سے سارے گاؤں نے تھانے دار کی حمایت اور حق ہی میں بولنا ہے، یہ نہ ہو میری قانونی کارروائی کو وہ ہٹ دھرمی جان کر میرے بیٹے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے۔ عمر حسین تلخی سے بولا، تو کیا اپنی دھی اس کے پاس بھیج دوں؟ نہیں، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کوئی ایسی تجویز تو سوچ سکتے ہو نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ عمر حسین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ابھری، کیا تھانے دار نے زلیخا بیٹی کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، گہرا سانس لیتے ہوئے عمر حسین مسکرایا، اب دیکھنا میں تھانے دار کو کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ مگر کیسے؟ الہی بخش اسے ہنستا دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، تم بس آرام کرو، کہتے ہوئے عمر حسین کھڑا ہو گیا۔ ایک تھی تو صحیح، خراٹ بڑھیا نے سوچنے کی اداکاری کی، بڑی خوبصورت بچی تھی، مگر آپ کو اس سے کیا لینا؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا پتہ مجھے دے دیں۔ عمر حسین ملتجی ہوا، بتا تو دوں مگر فائدہ؟ مطلب مجھے کیا فائدہ؟ یوں بھی اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس کا راز تشت ازبام نہ کروں۔ اس کے بھلے کی بات ہے بھائی جی، اور آپ کے لیے اتنا فائدہ کافی رہے گا۔ عمر حسین نے ہزار ہزار کے 5 نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ نوٹ جھپٹتے ہوئے بوڑھی دلالہ نے ایک فلیٹ کا پتہ دہرایا۔ عمر حسین شکریہ کہتے وہاں سے باہر نکل آیا۔ 20,000 میرے لیے کافی ہے بھائی صاحب۔ سوگوار چہرے والی لڑکی عمر حسین کو کافی بھلی لگی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوگی۔ میں تو اس سے بھی کم معاوضے پر راضی ہو جاتی، دوائیوں کی خریداری کی مد میں مجھے کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے اور میری آمدن نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائیویٹ نوکریوں کی تنخواہیں تو آپ کو معلوم ہوں گی ہی، باقی آپ کی کہانی جان کر تو میں مفت میں بھی راضی ہو جاتی کہ میری نظر میں یہ نیکی کا کام ہے۔ اور عمر حسین اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کوئی اس کام کے بارے میں اس لڑکی کو بتاتے ہوئے اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر وہ یہ بھی کر گزرا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر تھانے دار چونک پڑا تھا۔ ناگواری کے انداز میں اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور الہی بخش کو سرخ کپڑوں میں لپٹی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، بہت اچھا کیا بزرگوں، ورنہ آج رات ہی عبدالقادر کی تفتیش شروع ہو جانا تھی۔ اب وہ صبح واپس آ جائے گا، اور اپنی بہو کی بھی فکر نہ کرنا، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس اسے تھوڑا جاگنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے الہی بخش کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے پہلو میں کھڑی سرخ کپڑوں کی گٹھری کو اندر گھسیٹا اور کوارٹر کا دروازہ کنڈی کر دیا۔ وہ کنوارا تھا کیونکہ شادی کر کے وہ خود کو کسی ایک کا پابند نہیں کر سکتا تھا، یوں بھی جسے حرام کاری کی لت پڑ جائے اس کے لیے حلال میں لذت باقی نہیں رہتی۔
دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عبد القادر کی دلہن کا گھونگھٹ الٹا۔ اپنے دل کی دھڑکنیں اسے بے ربط ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حسن سوگوار پر دلہنا پہ کا روپ خوب چڑھا تھا، اور پھر الہی بخش کو جانے کیا سوچی تھی کہ اس نے بہو کو خوب سجا سوار کے اس کے پاس بھیجا تھا، حالانکہ اس نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، اس نے تھانے دار کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا تعاون کرنے والا جانے وڈیرے کی حکم عدولی پر کیسے راضی ہوا تھا؟ خیر اس نے زیادہ دیر اس مسئلے پر سر کھپانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی دلچسپی اور توجہ کے لیے ایک خوبصورت اور سہما سہما کھلونا اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ ہاں بے رمجو، وڈیرا حاضرین محفل پر طائرانہ نگاہ دوڑاتا ہوا اپنی ٹانگیں دبانے والے رمضان کو مخاطب ہوا۔ سنا ہے بخشو اپنے ٹبر کے ساتھ شہر چلا گیا؟ ہاں سائیں، رمضان نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، وڈیرے نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پر اس کا بیٹا تو حوالات میں تھا، رمضان نے جواب دیا۔ سائیں، اسے اپنی بیوی رہا کرا کر لے آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ وڈیرا جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ سائیں، سنا تو یہی ہے کہ بخشو سر شام اپنی بہو کو تھانے دار کے کوارٹر پر چھوڑ آیا اور اگلی صبح اس کی بہو اپنے خاوند کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ ہاں ہاں ہاں، وڈیرے نے معنی خیز انداز میں کہکا لگایا۔ خوب، بہت خوب، یہ بخشو تو بہت عقل مند نکلا۔ ویسے پرکھوں کے رسم و رواج توڑنے والوں کو ایسی عقل مندیاں دکھانا پڑتی ہیں۔ بالکل سائیں، حاضرین محفل یک زبان ہو کر بولے تھے۔ یوں بھی وڈیرے کے حکم سے اس دن بیٹھک کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وڈیرے نے اپنی نافرمانی کرنے والے خاندان کا انجام جو تمام گوٹ تک پہنچانا تھا، تمام لوگ دل ہی دل میں الہی بخش کے خاندان کی بدقسمتی پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ انہی میں سے ایک تھا۔ اس کا درد انہیں اپنا درد ہی تو لگنا تھا۔ کل کلاں کو انہیں بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ بوڑھے والدین کی مجبوریوں کو آج کل کی جوان اولاد کیا جانے۔ وڈیرا سائیں، میں اندر آ سکتی ہوں؟ بیٹھک کے دروازے سے دلکش نسوانی آواز سن کر تمام دروازے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وڈیرے نے بھی مونچھوں کا تاؤ دینے والے ہاتھ کو روکتے ہوئے غور سے دروازے کی سمت دیکھا۔ کالی چادر لپیٹے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ آ جاؤ، وڈیرے نے کمال مہربانی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ مہربانی سائیں، کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے اور وڈیرے کی بڑی مسحری کے قریب آ کر اس نے بے باکی سے چہرے پر لپٹی چادر اتار دی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے چھوری؟ وڈیرے نے اس کے سوگوار حسن کو سراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا ان کو باہر بھیج دوں؟ اس کا اشارہ حاضرین محفل کی طرف تھا۔ نہیں سائیں، انہی کی بھلائی کی بات کرنے آئی ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے۔ وڈیرے کا دایاں ہاتھ پھر اپنی اٹھی ہوئی مونچھوں کو مروڑنے میں مصروف ہو گیا۔ سائیں، میں ایڈز کی مریضہ ہوں، گلا کھنکار کر صاف کرتے ہوئے اس نے تمہید بات دی، اور پرسوں میں نے الہی بخش کی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے تھانے دار کے ساتھ رات گزاری۔ اس کے بعد میرا ارادہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آنے کا تھا، مگر الہی بخش نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے دل میں اب بھی آپ کا احترام موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ علاقے کے لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ الہی بخش کی بہو آج بھی پاک دامن ہے۔ تھانے دار کو بھی خبر کر دینا کہ جس پاک دامن لڑکی کو اس نے داغدار کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ لڑکی آج بھی اتنی پاکیزہ ہے جتنی پہلے تھی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو خمیر ہی کچرے سے اٹھا ہے۔ اسی ملعون کام کی وجہ سے میں ایڈز جیسی ملحق بیماری میں مبتلا ہوئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، مگر ایک مظلوم کو بچانے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کی خاطر مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح تمام کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وڈیرے کی اکڑی ہوئی مونچھیں چوہے کی دم کی طرح لٹک گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنی مسحری پر اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کی سوچ میں صرف ایک سوچ گونج رہی تھی کہ اگر الہی بخش نے اس لڑکی کو منع نہ کیا ہوتا اور وہ سچ مچ اس کے پاس پہنچ جاتی، پھر